بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورتوں کے 3 عمل گھر کا رزق بڑھا دیتے ہیں، گھر میں رزق کی بارش برسا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ رزق کیا ہے، رزق کا مطلب کیا ہے۔ پیاری بہنوں، رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ وہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک عطا کردہ چیز کو، ہر ایک نعمت کو، ہر ایک رحمت کو رزق کہا جاتا ہے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، وقت ہو، قوت، طاقت، اناج، بیٹے، بیٹیاں، اولاد، سب نعمتیں یہ رزق ہی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم صرف کھانے پینے والی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے یہ بھی رزق ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، اس لیے ہم اسے رزق کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، جو غذا پیٹ میں جائے اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کے تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، جیسا کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس بات پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کا اختیار اپنے ذمے لے رکھا ہے، ورنہ اگر یہی اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج میرے معاشرے کا ہر ایک غریب سے غریب انسان بھوکا مر جاتا، اس کے بچے بھوک سے بلکتے بلکتے تڑپتے تڑپتے مر جاتے، لیکن وہ انسان اسے رزق نہ دیتا، اسے کھانے کے لیے روٹی نہ دیتا۔ یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بانٹنے کا، رزق تقسیم کرنے کا اختیار اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں جو تکالیف آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، سہولتیں اور خوشیاں آتی ہیں، غرض یہ کہ خوشی ہو یا غمی، پریشانی ہو، ٹینشن ہو یا خوشی ہو، یہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے۔ مشکلات کا حل، مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے میں ہے۔ پیاری بہنوں، آپ اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے، اپنے مسائل کے حل کا وکیل اللہ تعالیٰ کو بنا دیں۔ یقین کریں، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ عاملوں کے پاس مت جائیں، آپ کو عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس، بابوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ پیروں کے پاس جا کر ان سے رزق مانگنے سے، ان سے دولت مانگنے سے، انہیں یہ کہنا کہ بابا جی ہمیں تعویذ دو، ہمارے گھر میں رزق آ جائے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے دروازے سے جا کر مانگتے ہیں، جس سے اللہ پر یقین اور توکل میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر نعمت کا اختیار ہے، ہر رحمت کا اختیار ہے۔ آپ پیروں کو چھوڑ کر اللہ کے در سے مانگیں، اللہ کے دروازے سے مانگیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھوں کو لٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، آپ غیروں کا دروازہ چھوڑ کر جب اللہ کے دروازے کی طرف جائیں گی تو میرا اللہ وہ نعمتیں عطا کرے گا، وہ رحمتیں عطا کرے گا، وہ رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا، جس کا آپ نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ رشتہ، یہ تعلق صرف چند صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت، پہلا طریقہ وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرنے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ پیاری بہنوں، اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے زیادہ نہ صحیح، تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں۔
کسی غریب کی مدد کر دیا کریں۔ صدقہ صرف پیسے سے نہیں بلکہ دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے رزق کا تھوڑا سا حصہ اٹھائیں، پانی پلا دیں، کسی پرندے کے آگے دانہ ڈال دیں، کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ پیاری بہنوں، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ ہمیں غربت سے نجات دلاتا ہے، غربت اور پریشانیوں کو ہم سے دور لے جاتا ہے، صدقہ اور خیرات ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، صدقہ کیا کریں۔ اپنی زندگی میں آپ کے پاس دولت ہو، مال ہو، کوئی تھوڑی سے تھوڑی چیز کھانے کی ہو یا پینے کی یا پہننے کی، تو اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی بھی بھلائی کر دیا کریں۔ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو تو تھوڑا سا کھانا اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں، اس سے اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک اتنا پیارا سا ایک واقعہ سناؤں گی کہ یہ واقعہ آپ کو صدقہ و خیرات کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غربت میں بھی صدقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر انسان صرف پیسے کا غریب ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کا غریب نہیں ہونا چاہیے۔ پیاری بہنوں، ایک سکول ٹیچر تھیں جو سکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن وہ سکول جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی۔ اب جیسے ہی بس میں گئی تو بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی، کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ اتنے میں ایک غریب سی عورت جس کے پاس پھٹے پرانے سے کپڑے تھے اور وہ غریب محسوس ہوتی تھی، اس عورت نے اس استانی صاحبہ کو آواز لگائی، بڑی ہی عزت سے بلایا کہ استانی صاحبہ، میڈم آپ اس سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں، اور خود اس سیٹ سے کھڑی ہو گئی، استانی صاحبہ کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اب وہ ٹیچر وہاں دعائیں دیتی ہوئی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ قسم سے میں بڑی ہی مشکل سے کھڑی تھی، میں بڑی ہی پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور اسے دعائیں دینے لگی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب وہ جو عورت تھی، غریب سی عورت، وہ بس کے اندر کھڑی ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اگلے اسٹیشن پر، اگلے موڑ پر آ کر بس میں سے کچھ مسافر اترے، کچھ جو کھڑے تھے وہ اترے اور کچھ جو بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک سیٹ خالی ہوئی، لیکن اس عورت نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ بس میں کھڑی ایک اور عورت جس نے اپنے بچے کو اٹھا رکھا تھا اور وہ بڑی ہی مشکل سے کھڑی تھی، وہ اپنے بچے کو ٹھیک سے اٹھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اس سیٹ پر بیٹھ جائیں، خود کھڑی رہی اور اس عورت کو وہاں پر بٹھا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت وہاں سے اتر گئی، ٹیچر اسے دیکھ رہی ہے۔ اب جیسے ہی وہ عورت وہاں اتری تو اس نیک دل عورت نے ابھی بھی وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس عورت نے، وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے ضعیف، جو ابھی اس کے اندر داخل ہوئے تھے، تو بس میں وہ کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے اس بابا جی کو اس خالی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اگلے موڑ پر وہ بابا جی بھی اتر گئے۔ اب بس میں سے کافی سارے مسافر نیچے اتر گئے اور چند مسافر باقی رہ گئے تھے۔ تو اتنے میں اس ٹیچر نے اس عورت کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ پہلے آپ سیٹ پر بیٹھی تھیں اور آپ بالکل کمفرٹیبل تھیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، آپ کو پاؤں کے بل کھڑے ہو کر پریشان نہیں ہونا پڑ رہا تھا، لیکن آپ نے میرے لیے سیٹ خالی کر دی۔ پھر سے سیٹ خالی ہوئی، آپ نے اس عورت کو بٹھا دیا، خود نہیں بیٹھی۔ تیسرے نمبر پہ پھر سیٹ خالی ہوئی، آپ نے اس ضعیف بابے کو بٹھا دیا۔ آخر ماجرا ہی کیا ہے، اب سیٹ پر کیوں نہیں بیٹھ رہی تھی؟ تو وہ عورت بڑے ہی پیار سے کہنے لگی کہ میڈم، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں ایک مزدور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس دولت نہیں کہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں۔ اب میں کیا کرتی ہوں کہ سڑک پر پڑے جو تھوڑے تھوڑے پتھر ہوتے ہیں، جو آنے جانے والوں کو مشکل پیش کر رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو اپنے سفر میں دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، ان پتھروں کو اٹھا کر میں ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر رکھنا میں انہیں نیکی سمجھ لیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے اس سے دعائیں دیتے ہیں، میں کسی پیاسے کو پانی پلا دیتی ہوں، اور کبھی کبھی بس میں سیٹ اگر کسی کے لیے خالی نہ ہو تو سیٹ خالی چھوڑ دیتی ہوں۔ جب دوسرا میری سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ مجھے دعائیں دینے لگتا ہے۔ اب جیسے ہی کوئی انسان مجھے دعا دیتا ہے تو میں بڑی ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے آپ کو سیٹ پر بٹھایا تھا تو میرے چہرے پر ایک خوشگوار سی مسکان آ گئی تھی، میں مسکرا رہی تھی، اس لیے کہ آپ مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ تو جب میں کسی پیاسے کو پانی پلاتی ہوں وہ مجھے دعائیں دیتا ہے، اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے اپنی غربت بھول جاتی ہے،
مجھے اپنی پریشانی بھول جاتی ہے، میں خوش ہو جاتی ہوں، اور میرے اس عمل کی وجہ سے جب لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں تو میرے دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے، میں بہت ہی اچھا سا محسوس کرنے لگتی ہوں، میرے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے۔ اور تو اور جب میں باہر بینچ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہوں نا تو میرے پاس چھوٹے چھوٹے پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں اپنے کھانے میں سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے پھینک دیتی ہوں۔ جب وہ پرندے روٹی کھاتے ہیں تو وہ خوشی سے چلانے لگتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق خوشی سے چلاتی ہے تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میرا پیٹ خوشی سے ہی بھر جاتا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اس عورت نے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جس نے ٹیچر کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اور تو اور میڈم صاحبہ، آپ خود ہی بتائیں کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، مطلب مرنے کے بعد ہم نے اپنے ساتھ لے کر ہی کیا جانا ہے؟ سب کچھ تو اس دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، یہی نیک اعمال ہی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گی۔ بس اسی لیے میں کسی کے لیے سیٹ خالی چھوڑ دیتی ہوں، کسی کو پانی پلا دیتی ہوں، کبھی سڑک سے پتھر اٹھا دیتی ہوں، کبھی پرندوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں، اس سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اب ایک ان پڑھ سی دکھنے والی عورت نے اس ٹیچر کی زندگی بدل دی، اس ٹیچر کو ایک بہت بڑا سبق پڑھا دیا۔ پیاری بہنوں، صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، خیرات صرف پیسوں کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خود پریشان ہو جائیں لیکن دوسروں کو خوشی فراہم کرتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو صدقہ سمجھ کر دیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پیاری بہنوں، صدقہ کرنے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رزق کی فراوانی آتی ہے۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ایک لقمہ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں 10 لقمے لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، آپ کے گھر میں رزق کی بارش برستی ہے۔ جب آپ کے گھر سے پرندے دانا کھا کر اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، نمبر 2، دوسرا عمل جو گھر میں بے بہار رزق لاتا ہے وہ ہے کوئی بھی چھوٹا سا عمل کرنا، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنا سب کچھ اس کے ذمے کر دینا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہلے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں تھے، وہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکے تو اس کے بعد میرے کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ جو صحابی تھے وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اتنا بتایا جائے کہ کیا ہم نے جو دور جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں، جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، کیا ہمیں ان کا بھی اجر ملے گا؟ کیا ہمیں ان کی بھی جزا ملے گی؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اے صحابی، تو یہ بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے، تو نے کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ اب میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے، انہیں تلاش کرنے کے لیے ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہوا اور ان سے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ اب چلتے 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 میں ایک جنگل تک پہنچ گیا۔ اس جنگل کے ساتھ ایک پرانی سی بستی تھی، ایک پرانی سی آبادی تھی جہاں کچھ غریب سے لوگ رہتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس بستی میں گیا تو وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو جانوروں کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور دونوں اونٹ کھڑے وہاں چر رہے تھے، چارہ کھا رہے تھے، اور وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں قریب گیا اور جا کر میں کہنے لگا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے ہیں، اگر تمہارے ہیں تو تم انہیں لے جاؤ۔ تو یا رسول اللہ، مجھے اس نے دونوں اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر سے، ساتھ ہی اس کا گھر تھا، اپنے گھر سے پینے کے لیے پانی اور کچھ کھجوریں منگوائیں۔
اب میں بیٹھا پانی پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی تو وہ جو شخص تھا جو جانور چرا رہا تھا اس نے اپنے کسی ساتھی سے بولا، چھوٹے سے لڑکے سے بولا، جاؤ پتہ کر کے آؤ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اسے پوچھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرے گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ قبیلے کی شان بنے گا، وہ قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے داماد کے سامنے اس بیٹی کی وجہ سے اپنا سر نہیں جھکانا چاہتا، میں اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں اس بیٹی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ اتنے میں وہ لڑکا جو گھر سے پتہ کرنے گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا، وہ بھی واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگا سردار صاحب بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں اب تو اسے زندہ دفن کر دے گا، اب کیا تو اسے جان سے مار دے گا؟ تو وہ کہنے لگا بالکل میں تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، زمین کے نیچے سے گاڑ دوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو تم یہ بیٹی مجھے دے دو۔ تو وہ جو سردار تھا، وہ جو بکریاں چرا رہا تھا، جانور چرا رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا اگر میں یہ بیٹی تمہیں دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا یہ جو میرے دونوں اونٹ ہیں یہ اپنے پاس رکھ لو اور بیٹی مجھے دے دو، میں اسے پالوں گا۔ تو وہ جو سردار تھا وہ کہنے لگا نہیں، ایسا کرو یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو، یہ تینوں اونٹ دو اور بیٹی یہاں سے لے جاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے اس سردار سے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے، پھر وہ تیسرا اونٹ بھی آپ کے پاس لیتا آئے۔ تو پیاری بہنوں وہ جو صحابی عرض کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس نے ایسا ہی کیا، مجھے اپنی بیٹی دے کر اونٹ کے اوپر رخصت کیا اور اپنے ساتھ ایک تیسرے بچے کو بھیج دیا، اور جب میں اپنے گھر پہنچ گیا وہاں جا کر میں نے اونٹ اس کے ہاتھوں تما لیا۔ اب وہ شخص اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ اس بیٹی کو میں نے پالا، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میری داڑھی کے بالوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اور مجھے بڑا ہی سکون ملتا تھا۔ اس کے بعد مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ اب میں ہر اس علاقے کو ڈھونڈنے لگا، ہر اس قبیلے کو تلاش کرنے لگا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میں ان علاقوں کو تلاش کرنے لگا۔ اب جیسے جیسے مجھے پتا چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا، میں 3 اونٹ دیتا اور ان سے وہ بیٹی خرید لیتا۔ جو بھی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور مجھے پتا چلتا کہ یہ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیں گے تو میں اس بیٹی کو خرید لیتا، 3 اونٹ دیتا اور 3 اونٹوں کے بدلے میں بیٹی اپنے گھر لے آتا، اللہ کی اس رحمت کو اپنے گھر میں لے آتا۔ یا رسول اللہ اسی طرح میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی، میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی، انہیں پالا۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں اور آج بھی میری حویلی میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے کیا مجھے اس نیکی کا اجر ملے گا، کیا مجھے اس کی جزا ملے گی؟ تو جب اس صحابی نے اپنی نظریں اٹھا کر میرے کریم نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ادھر میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ جا۔ اس کے بعد میرے کریم نبی نے اس صحابی کا ماتھا چوما، سبحان اللہ، اسے اپنے سینے سے لگا کر فرمانے لگے کہ تجھے جزا تو مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا رزق دیا کہ تو نے 360 بچیوں کو پالا۔ پہلے تو ان کو 3 اونٹ دے کر خریدا، پھر انہیں پالا، ان کی پرورش کی، تیرے رزق میں کتنی برکت آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ تو دنیاوی جزا ہے، ابھی تو تجھے قیامت کے اندر اس سے بھی بڑی جزا ملے گی۔ اور میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم ہے رب ذوالجلال کی، کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو پیاری بہنوں یہ ہے ایک چھوٹا سا عمل، اس نے دوسروں کی جان بچائی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اسے نیکی کا چسکا لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی، اسے رزق کی فراوانی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی رزق بھی عطا کیا اور اخروی رزق بھی۔ دیکھو اب اسے جنت نصیب ہوگی۔
اور کتنا ہی خوش قسمت صحابی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی بشارت سنا دی۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ چھوٹا سا عمل جو گھر میں بے بہا رزق لاتا ہے، گھر میں رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ اب تیسرا عمل جو گھر میں بہت زیادہ رزق لاتا ہے، رزق کی بارش برسا دیتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر کرنا۔ پیاری بہنوں، جو بھی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرتا ہے، ہر وقت اس کی شکر گزاری میں سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اور زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ پیاری بہنوں، ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت زیادہ رزق تھا، اتنا رزق تھا کہ اس کا پورا گھر پیسوں اور مال و دولت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا جاتا، وہ ایسے اٹھا کر ہاتھوں کے ساتھ بھر کر غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن رزق تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک دن وہ کسی بڑے عامل کے پاس گیا، کسی بڑے پیر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میرے پاس رزق ہی بہت زیادہ ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، رکھنے کے لیے جگہ نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ تو اس پیر نے کہا کہ اچھا تو کیا کرتا ہے، پھر اتنا رزق جو آتا جو ہے تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو دتھے اٹھا کر غریبوں کو دیتا ہوں، میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں، ہر وقت شکر کرتا ہوں، رزق ضائع نہیں ہونے دیتا، میں الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں، اٹھتا ہوں تو الحمدللہ، بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ۔ تو اس پیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ کی مخلوق کی راہ میں دینا چھوڑ دے، اللہ تیری راہ میں دینا چھوڑ دے گا، تو اللہ کی شکر گزاری کرنا چھوڑ دے، اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ تو شخص کہنے لگا نہ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، وہ رب جو مجھے رزق دیتا ہے میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پیاری بہنوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی شکر گزاری کرنے سے، اللہ کا شکر بجا لانے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، رزق کی بارش برستی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں، رزق کی بارش برسانا چاہتی ہیں، پھر ان تین کاموں کو اپنا معمول بنا لیں۔ صدقہ و خیرات کیا کریں، پیسوں سے نہ صحیح دل سے کیا کریں۔ اور اگر میرے معاشرے کے چند انسان آدھی دنیا بھی اس عورت کی طرح مثبت سوچ رکھنے لگے جو یہ کہتی ہے کہ صدقہ پیسوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی کیا جاتا ہے، تو قسم خدا کی یہ دنیا، یہ زندگی، یہ زمین سب کے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں، پھر دوسروں کی مدد کیا کریں، اپنے نقصان کی پرواہ نہ کیا کریں۔ آپ کے نقصان کو سمیٹنا میرے اللہ کا کام ہے، آپ دوسروں کی مدد کیا کریں، آپ دوسروں کو اچھا کھانا کھلایا کریں، پانی پلایا کریں، صدقہ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش برسے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ تین کام دل لگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔